بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشایخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللهم اصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ العقیدہ الواسطیہ ہے. اس سے پہلے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے کچھ صفات کے بارے میں بات کیے تھے جو کہ محبت، رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری اللہ تعالیٰ کے صفت کے بارے میں ہم لوگ بات کیے تھے. اب جو شیخ رحمہ اللہ آیت لاتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. یہ آیت اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی مومن کو قتل کرے اور جان بوجھ کر قتل کرے، یعنی اگر غلطی سے قتل کر دیا، مارنے کی نیت نہیں تھی، کسی اور کو مارنے جا رہا تھا، اس کو لگ گیا، مر گیا، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. تو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو بندہ مومن کو جان بوجھ کر کے مارے، جان بوجھ کر کے قتل کرے، اور اس میں وہ کفار بھی داخل ہے جو کہ معاہد ہیں، جو کہ عہد و پیمان میں مسلمان کے ملک میں رہ رہے ہیں، اور ویسے ہی ذمہ لوگ یا جن کو ملک نے جو ہے امن کے اس میں رکھا ہے، تو یہ سارے لوگ جو ہے ان کا خون بہانا اسی حکم میں آئے گا. اور اس سے وہ کفار مراد نہیں ہیں جو کہ جہاد کرتے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف جو لوگ حملہ کرتے ہیں یا پلاننگ کرتے ہیں، وہ لوگ اس میں مراد نہیں ہیں. بلکہ مراد وہ لوگ ہیں جو لوگ معصوم ہیں. کفار میں بھی معصوم لوگ ہیں تو ان کو قتل نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہی بات وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو بندہ مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، پہلی وعید فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا.
یہاں ہمیشہ ہمیشہ مراد یہ ہے کہ لمبے وقت تک رہے گا، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے کہ شرک اور کفر کے علاوہ انسان کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ کر لے، وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر کے جنت میں ضرور جائے گا، جہنم سے نکل کر کے جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی انسان کرے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر بات اس سے پہلے گزر چکی ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس میں، یعنی لمبے وقت تک رہے گا۔ یا بہت کوئی اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ مومن کو قتل کرنے والا کافر ہی رہے گا، اس وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا، یعنی مومن کو قتل کرنے والا مومن تو نہیں ہو سکتا، اس لیے بہت کوئی تفسیر یہ کی ہے کہ مومن کو قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی وہ کافر رہے گا، اس کے اندر کفر رہے گا، اس وجہ سے یہ بھی تفسیر کیے ہیں۔ اس کے بعد وغضب اللہ علیہ، جس کی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ اس آیت کو نقل کیے۔ اچھا، ایک بات یہاں یاد رکھنی ہے، یہاں مومن کو قتل کرنے کے بارے میں آیا ہے، جان بوجھ کر کے مومن کو قتل کرنا، یہ مومن کو قتل کرنا یعنی جو معصوم ہو، اگر معصوم مومن بھی نہیں ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ مومن کا خون کسی کے لیے حلال نہیں سوائے تین میں سے کوئی ایک کام کر لے، تین میں سے کوئی ایک کام کر لے۔ تین کام یا تو کیا ہے، شادی شدہ ہے زنا کر لے، شیخ زان، یا کیا ہے وہ بندہ کسی کو قتل کر لے تو کیا ہے النفس بالنفس، قصاص کے لیے اس کو قتل کیا جائے گا، یا کیا ہے مرتد ہو جائے، المارق لدینہ، مرتد ہو جائے، تو یہ تین وجہ اس کے وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے، ورنہ کسی معصوم مومن کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو وغضب اللہ علیہ، جو مومن کو قتل کرتا ہے، پہلی بات وہ جہنم میں رہے گا، دوسری بات ہمیشہ یعنی لمبے وقت تک رہے گا، تیسری بات کہتے وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر غضب ہو جائیں گے، یعنی غصہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں جو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہاں بیان کی ہے، غصہ ہونا۔ تو وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جو مومن کو قتل کیا ہے اس پر بہت غصہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ غصہ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے غصہ ہونا۔ وہ حدیث شفاعت مشہور ہے، کیا ہے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو پہلے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آدم علیہ السلام کیا ہے بولیں گے، کیا ایسے ہی نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام سب کے سب یہی کہیں گے کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولم یغضب بعدہ مثلہ، کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ غصے میں ہیں، ناراض ہیں، اتنا غصہ اور ناراض وہ کبھی نہیں ہوا اور اس کے بعد کبھی ہوگا بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت غصہ ہونا۔ تو وغضب اللہ علیہ، جو
مومن معصوم کو قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری صفتیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے. بات کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان سے غصہ رہیں گے. ولا ینظر الیہم، ان کے طرف دیکھیں گے نہیں یعنی رحمت کے نظر سے نہیں دیکھیں گے. ولا یزکیہم، نہ ہی ان کو پاک کریں گے یعنی گناہوں سے پاک کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور وہ کیا ہے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کون کون؟ کہتے ہیں المسبل، پہلا آدمی کیا ہے؟ المسبل لِإِزَارِهِ، جو اپنے کیا ہے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے. جو آدمی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، یہ آدمی کے لیے، عورت کے لیے نہیں. تو جو آدمی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، لٹکا کر کے چلتا ہے، تکبرانہ چال، تو اللہ تعالیٰ اس سے غصہ ہوتے ہیں. اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اس سے بات بھی نہیں کریں گے. والمنان، اور کیا ہے؟ احسان جتلانے والا، احسان کر کے جتلاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے نہیں دیکھیں گے نظر رحمت سے. اور ویسے ہی وہ بندہ جو اپنے المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ بندہ جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم یہ کر کے بیچتا ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کیا ہے؟ ومدمن الخمر، شراب پینے والا. وہ بھی شراب کیا ہے؟ شراب بالکل کثرت سے پینے والا، یعنی کیا ہے؟ عادت، یعنی جیسے ہم لوگ پانی پیتے وہ شراب پیتا ہے، وہ ایسے شراب پینے والا، شراب کا عادی ہے، شراب کی عادت لگی ہوئی ہے. ایسے لوگ سے اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں. اور بھی کئی سارے یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت غصہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت غصہ ہونا. تو جو آیت میں کیا بتایا؟ جو مومن کو قتل کرتا ہے، معصوم مومن کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غصہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غصہ ہوتے ہیں. مومن کی حرمت کافی زیادہ ہے، مومن کی حرمت کافی زیادہ ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کعبہ میں گھوم رہے تھے، طواف کر رہے تھے. کہتے ما عدم حرمتک، اے کعبہ تم کتنی ہی عظیم ہو، تمہاری کیا ہے حرمت کتنی عظیم ہے. لیکن کہتے ہیں وہ حرمت المؤمن اعظم من حرمتک، لیکن کیا ہے مومن کی حرمت تمہاری حرمت سے زیادہ ہے. سبحان اللہ العظیم، یہ مومن کی حرمت ہے. اور یہ بھی صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان اہل الدنیا وما فیہا اشترکوا فی دم امرئ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہتے ہیں کیا اگر دنیا والے، سارے دنیا والے، لو ان اہل الدنیا، کہ دنیا والے یا اس میں جو بھی لوگ ہیں، چاہے کسی ایک معصوم کے خون میں یہ ہو جائے، کسی معصوم کے خون میں شریک ہو جائے، سب کے سب ایک معصوم کو مل کر مارے، تو کیا سب صحیح ہے؟ نہیں، سب کے سب سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے. یہاں تک کہ کہتے لَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ،
او کا مقال کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے سب کو جو ہے یعنی پوری دنیا کو جہنم میں پھینک دے گی. یہ معصوم کو قتل کرنا ہے. ہر معصوم اگر مومن ہو تو اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو وغضب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں وَلَعَنَهُ، اور اس کو کیا ہے لعنت بھی دیتے، یعنی اس کو اپنے رحمت سے دور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کو دور کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اپنے رحمت سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فعل کو لعنت کرتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کیا ہے مخلوق کو لعنت کرتے، جیسے ابلیس لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لعنت دیے، اس کو اپنے رحمت سے دور کر دیے. کبھی کبھی کیا ہے گنہگاروں پر لعنت ہوتے ہیں، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اور ویسے ہی معین یعنی خاص کر کے لعنت دینا، خاص کر کے لعنت دینا یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر لعنت کرے، یہ جائز نہیں ہے، چاہے مومن کے لیے ہو یا کافر کے لیے. ہو سکتا ہے وہ بھی مومن ایمان لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے لعنت کیے تھے، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ آیت نازل کی لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کے اوپر جو ہے یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو لعنت کسی کو خاص کر کے لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں کفار پر بد دعا کرنا، لعنت کرنا یہ جائز ہے. یہ کہنا کہ کفار کو اللہ تعالیٰ لعنت ہے، یہ ایسا نہیں کہنا کہ فلاں شخص پر، فلاں کافر پر. ہاں جس کا یہ واضح ہو جائے، جس کا کفر بالکل یہ ہو جائے، اتفاقی کفر ہو جائے، سارے مسلمان اس کو یعنی علماء سب کے سب اتفاق ہو جائے کہ اس پر لعنت کیا جائے گا. کوئی ایسا ہو جو مسلمانوں کو بہت ستا رہا ہو، ان کا خون بہا رہا ہو، ٹھیک ہے، تب اس پر لعنت ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. تو یہ بات تو کیا ہے وَلَعَنَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھی کرتے ہیں. اور کیا ہے وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے بہت عظیم عذاب اس کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں. سبحان اللہ. تو مومن کی حرمت اتنی زیادہ ہے، مومن کی حرمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے فرمایا کیا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. پہلی وعید کیا سنا ہے؟ جو مومن کو جان بوجھ کر یہ قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو کیا ہے پہلی چیز فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے. خالدن فیہا، اگر اس میں ہمیشہ یعنی لمبے وقت تک رہے گا. وغضب اللہ علیہ، تیسری چیز اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے. وَلَعَنَهُ، اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، 5 وعیدیں سنائے صرف اور صرف مومن کے قاتل کے. اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے جہنم کا عذاب، کیا ہے عذاب عظیم تیار کر کے. جہنم تو بتا دیے کہ جہنم میں جائے گا، جہنم کے جانے کے بعد بھی کہتے ہیں جہنم کے بعد کیا ہے اس کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت دردناک عذاب ہے. سبحان اللہ العظیم. بہت عظیم آیت اس کے، بہت عظیم عذاب اس کے لیے تیار کر کے رکھے اللہ تعالیٰ. تو یہ مومن کو قتل کرنا، اس لیے فرماتے بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے لَزَوَالُ الدُّنْيَا بِأَسْرِيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. دنیا کا زوال ہونا، دنیا کی ساری چیزیں زوال ہو جانا، برباد ہو جانا، یہ کیا ہے کم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک.
یہ زیادہ معنی نہیں دے دیا، اللہ تعالیٰ کی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اگر کہ مومن کو قتل کر دے تو یہ بہت اللہ تعالیٰ کے یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ یہ کیا ہے اہمیت رکھتی ہے۔ اگر پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے ایک مسلمان کے قتل کے اوپر تو کم ہے وہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت غضب ہونا، غصہ ہونا۔ اور اس کے بعد جو دوسری آیت نقل کرتے کیا ہے، وَقَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کا قول، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، کیا ہے وہ لوگ اس چیز کی اتباع کیے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ناپسند بھی کرتے ہیں نا، یا پھر جس سے اللہ تعالیٰ غصہ آتے، ما اسخط اللہ یعنی جس سے اللہ تعالیٰ غصہ آتے ہیں، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے تھے اس سے وہ لوگ نفرت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پسند سے نافرمان کیا ہے ناپسندیدگی ظاہر کرنا، اور اللہ تعالیٰ جو فرض کیے ہیں اس سے غصہ ہونا ہے، اس کو چھوڑ دینا، اس کی جو اللہ تعالیٰ جس کو فرض کیا اس کو چھوڑ دینا، اور جو کیا ہے جس سے روکے اس کو کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس سے غصہ ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ وہی کرنے لگ گئے، یہ ان کی صفت تھی، کیا ہے منافق لوگوں کی صفت۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں ان کی سارے بارے سب کچھ بیان کیا ان کے بارے میں، کیا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پہلا چیز جو کرتے تھے کیا ہے زمین میں فساد پھیلاتے تھے، کیسے کر کے رشتہ داری کو توڑ کر کے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، تو کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رحمت سے دور کر دیا۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، ان کو اندھے اور بہرے کر دیے۔ افلا يتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دل میں کیا ہے دلوں میں تالا لگا ہوا ہے۔ ان الذین تردوا علی ادبارہم، یقیناً جو لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے، منہ پھیر لیے، من بعد ما تبین لہم الہدی، ہدایت کے بیان ہونے کے بعد، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو چھوڑ دیے، مرتد ہو گئے۔ الشیطان سول لہم واضللہم، شیطان جو ہے ان کو کیا ہے اچھا دکھا رہا ہے، اس کو شیطان اچھا دکھا رہا ہے، دیکھو ہاں بہت اچھا کام کیے تم، اپنے دادا کا یہ کیے ہو، اتباع کیے ہو، ان کو پٹی پڑھا رہا ہے۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعد الامر واللہ یعلم اسرارہم، کیا ہے کیونکہ یار یہ اس وجہ سے کیونکہ وہ لوگ کیا ہے وہ لوگ جو ہے کہا کرتے تھے، اور یہ کہنا بھی ان لوگوں کیوں تھا کیونکہ ناپسند کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے وہ اس کے بارے میں یہ لوگ کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ جو ہے سنطیعکم فی بعض الامر، ہم لوگ تمہاری کچھ باتیں مان لیں گے، یعنی جو ہم لوگوں کو پسند آئے گی اس کو ہم مان لیں گے اس آیت کو، اور جو نہیں آئے گی اس کو چھوڑ دیں گے، یہی کہنے کا مطلب تھا۔ کہتے واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساری کیا ہے اس کو جانتا ہے، پلاننگ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے ان کے بھیدوں کو جانتا ہے، خیالات کو جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیسے ہی یعنی کیا ہی وہ وقت ہوگا، یا کہ وہ لوگ کیا ہی کریں گے جب فرشتے جو ہے ان کو کھینچ کر کے ان کے بدن سے نکالیں گے، ان کے روح کو نکالیں گے، اور کیا ہے
ان کے چہرے اور پیچھے میں مار مار کر کے لے جائیں گے تو کیا حشر ہوگا ان کا. یہ اس وجہ سے کہتے ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. اور یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ لوگ اس چیز کی اتباع کرتے تھے, وہ چیز کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا, جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے تھے, وہ لوگ یہی چیز کیا کرتے تھے. اور کیا ہے اللہ تعالیٰ وکرہوا رضوانہ, اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتے تھے اس سے وہ لوگ نفرت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو پسند کرنا اور ہمارا اس کو ہی ناپسند کرنا, نفرت کرنا اس سے, یہ کفر ہے, بہت بڑا کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کیے اس کے بدلے فاحبط اعمالہم, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیے, سارے اعمال کو برباد کر دیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا غصہ ہونا, اللہ تعالیٰ کا سخت وہ غصے ہونے کے معنی میں آتا ہے. اسی لیے یہ آیت نازل کی. اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے, پسند کرنا. اس میں اور ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کا پسند کرنا. اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتے تھے وہ لوگ اسی کو ناپسند کیے, اس سے نفرت کیے. ٹھیک ہے. وقولہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا قول فلما آسفونا انتقمنا منہم, کیا ہے جب ہم لوگ فلما آسفونا انتقمنا منہم, جب ہم بہت زیادہ غصہ ہو گئے. آصف دو معنی کے لیے آتا ہے, آصف دو معنی کے لیے آتا ہے. ایک بہت زیادہ غم کے لیے, ٹھیک ہے, جی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو چھوڑ کر کے گئے, ٹھیک ہے, توحید پر. لیکن جب ان کو خبر دی گئی کہ وہ لوگ پھر سے شرک میں آ گئے, سامری کے اس فتنے میں پڑ گئے, تو کیا ہے غصہ اور افسوس, بالکل غم میں وہ ڈوب گئے, اور اسی حالت میں وہ واپس آنے لگے. تو یہ بہت زیادہ غم کو اسف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک اور معنی کیا ہے, بہت زیادہ غصہ, جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے یہی صفت آتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غصہ ہوئے. کہتے ہیں فلما آسفونا, جب ہم بہت زیادہ غصہ ہو گئے. کن سے؟ فرعون لوگوں سے, فرعونی لوگوں سے ہم بہت زیادہ غصہ ہو گئے. انتقمنا منہم, تو ہم نے جو ہے ان سے انتقام لیا. کیا انتقام لیا؟ کہتے فاغرقناہم اجمعین, ان سبھی کو جو ہے ڈبا کر کے مار دیا, سب کو جو ہے بیڑا غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین, اور کیا ہے ان کو جو ہے سلف بنا دیے, یعنی لوگوں کے لیے عبرت بنا دیے کہ دیکھو اگر تم بھی ویسے کرتے ہو تو دیکھو تم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو ڈبائے, بیڑا غرق کیے, تمہارا بھی بیڑا غرق ہو سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں مثلا للآخرین, کیا ہے دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہے اس کو مثال بنائے. اللہ تعالیٰ یہ ان سے انتقام لی جب ان سے غصہ ہو گئے. یہاں یعنی بہت غصہ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت میں ہے. اور اس کے بعد کہتے وقولہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا قول وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَصَبَّتَهُمْ, کیا ہے وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ, یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ كَرِهَ اللَّهُ, یعنی اللہ تعالیٰ کا ناپسند کرنا. ٹھیک ہے. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ, یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں, یہ اس کی دو قسم ہے تقریباً. ایک ہے کہ فعل کا ناپسند کرنا, ایک ہے ایک بندے کا ناپسند کرنا. ایسے لوگ بھی ہیں جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں. تو یہاں جو ہے منافق لوگ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی
کہ جب کیا ہے جہاد کی بارے میں ان کو کہا گیا تھا، جہاد کے بارے میں کہ جہاد کرنے چلو، تقریباً غزوہ تبوک میں، تو وہ لوگ عذر دے دیے، معذرت مانگ لیے کہ ہم لوگ نہیں جا سکتے، ہم لوگ نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہی آیت میں کہتے وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَثَاهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کیا ہے یہ میں بھی جو ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو لے جانے میں بھی جو ہے ناپسند کرتا ہے. کیا ہے فَثَبَّطَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کیا کیے، ان کو وہی بیٹھا دیے. اور کہا گیا وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، کہا گیا کہ نہیں بیٹھ جاؤ، جی جو بیٹھ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، معذور لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یعنی یہ لوگ نیکی کرنا ہی نہیں چاہتے. اور دوسرے آیت میں کہہ دیے کیا ہے گرمی ہے کہتے تھے، تو کہہ دی قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، جہنم کی گرمی اس سے کئی زیادہ ہے. سبحان اللہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بتائے، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے ان اللہ کریہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند کرتے ہیں. قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال، قیل قال کرنا، اس نے کہا، اسے کہا جاتا ہے، یہ وہ آلتو فالتو کی بات ہے. وکثرت السؤال، اور فالتو میں سوال کرنا، زیادہ سوال کرنا، جھوٹ موٹ کا سوال کرتے رہنا. واضاعت المال، اور کیا ہے مال کو ضائع کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا قول کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت زیادہ کیا ہے ناگوار ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں. یہ مقت ہے ایک صفت جو کہ غصے کے لیے آتا ہے، بہت زیادہ غصہ ہونا. تو مقت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو کہ غصہ کے معنی میں آتا. تو کہتے ہیں کیا ہے کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ کرنے والی چیز ہے. کیا ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو تم لوگ خود ہی نہیں کرتے ہو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگ کیا ہے خود جو ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم لوگ کتاب بھی پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا عقل نہیں ہے؟ ذرا سوچو تم لوگ، کون عقل مند ہے؟ وہ بندہ جو کیا ہے خود بھی عمل کرے اور دوسرے کو عمل کی طرف بلائے، یا صرف خود دوسرے کو عمل کی طرف دعوت دے خود نہ جائے. کیا عقل نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں جو بندہ کیا ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم دے دیتا ہے لیکن خود نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بچائے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اس لیے علم میں عمل ہونا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. اس لیے صحابی کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو ہم کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے پوچھے کہ لیما لم تعلمت او کما قال، یہ کیا کہ تم کیوں نہیں سیکھے، یہ نہیں سیکھے. لیما لم تعرف ہکذا ھذا وھذا، تم یہ کیوں نہیں سیکھے، یہ کیوں نہیں سیکھے، یہ کیوں نہیں جانے. نہیں، اس چیز کا ڈر نہیں، علم تو بہت حاصل کیے. ڈر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے لیما ماذا عملت فیما علمت، جو سیکھے تو اس پر عمل کتنا کیے. سبحان اللہ. تو علم میں عمل کرنا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، مسلم کی روایت، کیا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو جہنم میں ڈالا گیا اور فیدور بها، کہتے ہیں فتندلق اقطاب بطنه، اس کے جتنے بھی پیٹ کے سامان ہیں، اتڑیا وتڑیا، سب کچھ جو ہے باہر نکلے رہتی ہے. اور کیا ہے، فتدور بها کما تدور الحمار، اور اس کو لے کر کے وہ ایسے ہی گھومتا رہتا ہے جیسے کیا ہے ایک گدھا گھومتا رہتا ہے، وہ ایسے ہی جو ہے وہ بھی گھومتا رہتا ہے. تو کیا ہے، اس کے بعد جہنمی لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کی یہ حالت دیکھ کر کے بہت تعجب میں رہتے ہیں، پوچھتے ہیں الم تک تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، ارے تم وہ نہیں ہو شخص جو امر بالمعروف کرتے تھے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے تھے اور لوگوں کو برائی سے روکتے تھے؟ تو کہتے کنت آمر بالمعروف ولا آتی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے، کنت آمر بالمعروف ولا آتی، ہم کیا ہے، امر بالمعروف کرتے تھے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے تھے، ولا آتی، لیکن خود کبھی نہیں کرتے تھے، وانہا عن المنکر ولا آتی، منکر سے، برائی سے لوگوں کو روکتے تھے لیکن خود نہیں روکتے تھے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے. جہنم میں اس کی یہ حالت اسی وجہ سے ہے کہ خود کہتا تو تھا، اچھائی کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، خود محروم تھا. کہتے وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ وقضی الامر. اللہ تعالیٰ کے اتیان کی آیتیں لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، یا مجی کی آیتیں یعنی اللہ تعالیٰ کا آنا، یہ سب اللہ تعالیٰ یہ صفت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر قیامت کے دن آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے. اور اس صفت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کیسے ہو سکتا، کیسے آئیں گے، کیسے آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، جیسے اس کے شان کے لائق ہے، وہ آئے گا اپنے بندے کے پاس. تو یہی آیت هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ، کہ یہ لوگ اس چیز کا انتظار کرے، کیا اس چیز کا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئے گا. آئے گا کیسے، فی ظلل من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ ایک سفید بادل کے ساتھ آئے گا، ایک سفید بادل، ایک سفید بادل کے سائے میں اللہ تعالیٰ، یا ایک سفید بادل کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ آئے گا. اور کیا ہے اس کے ساتھ، کہتے والملائکہ، کیا ہے اس کے ساتھ اس کے فرشتے بھی آئیں گے. وقضی الامر، اور کیا ہے سارے معاملات اس وقت یہ کیے جائیں، قضا کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے قاضی بنے گا، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے یہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ آنا صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی. اب اللہ آتے ہیں، اس کے لیے حدیثوں میں کئی ساری صفتیں بیان کیے گئی. اللہ تعالیٰ کا چلنا، اللہ تعالیٰ کا چلنا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابن آدم قم الی امشی الیک، اے میرے بندے آدم کی اولاد، قم الی، کیا ہے میرے لیے کھڑے ہو جا. امشی الیک تو کیا ہے، تو میرے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو میرے لیے کھڑا ہوگا، میں تیرے طرف چل کر کے آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ چل کر کے آنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا اللہ، اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، تھوڑے سے تیزی میں چل کے آنا، یا کیا کہتے ہیں اس کو،
ہلکے دوڑ کر کے آنا، کیا کہتے ہیں اس کو، جاگنگ کر کے آنا، ہر والا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی حدیث قدسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلًا، اگر میرا بندہ میرے طرف چل کر کے آتا ہے تو میں اس کے طرف دوڑ کر کے آتا ہوں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہر والا، یہ ثابت ہے. کیسے اللہ تعالیٰ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بول دیے، مان لینا بس کافی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے، جیسے کہ جہمیہ اور معطلہ لوگ کہتے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا. ارے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا کہتے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ تعالیٰ آتے ہیں، ٹھیک ہے، چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوڑ کے آئیں گے کہیں گے تو یہ مخلوق سے کیا ہے، تشبیہ دینا ہو جائے گا. ارے پاگل، جب کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے تو ارادہ تو مخلوق کا بھی ہے نا، تو وہ تشبیہ دینا نہیں ہوگا. عجیب بات ہے. تو یہ کہتے ہیں پہلی آیت میں کیا بولے، کس چیز کا انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آنے کی، کہ اللہ تعالیٰ جب سفید بادل کے ساتھ آئیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کیا ہے قیامت کے دن کیا ہے فیصلہ کیا جائے گا، اس چیز کا انتظار کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں دوسری آیت نظر کرتے کیا ہے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا اس چیز کا انتظار کرتے ہیں یہ لوگ کہ فرشتے لوگ آئے، او یاتی ربک، یا تمہارا رب آئے، او یاتی بعض آیات رب، یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد نشانیاں آ جائے، بعد نشانیاں ظاہر ہو جائے، اس چیز کا انتظار کرتے ہیں. اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کیا کہ یہ چیز آ جائے گی تبھی توبہ کریں گے. تب اگر آ گیا، یہ سب ہو گیا، قیامت قائم ہو گئی، یا قیامت کی کوئی نشانی دکھ گئی، آخری نشانی، تو کہتے ہیں لا تنفع نفسا ایمانها یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها. جب اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں دکھ جائے گی تو اس دن انسان کا ایمان بھی کچھ کام آنے والا نہیں ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورج اپنے مغرب سے، یعنی جہاں سے ڈوبتا ہے وہاں سے نکل جائے گا تو اب کسی کا ایمان لانا کام نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا اتیان ذکر کیے، یعنی اللہ تعالیٰ آئیں گے. ٹھیک ہے. تیسری آیت میں کہتے کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کیا ہے وہ وقت جب سور پھونکا جائے گا اور کیا ہے دکت الارض دکا دکا، زمین جو ہے پورا پھٹ جائے گا، پورا پھٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آئیں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ، تمہارا رب آئے گا، وَالْمَلَكُ، اور کیا ہے سارے فرشتے آئیں گے، صَفًّا صَفًّا، سب آ کر کے صف لگائیں گے. فرشتے لوگ آئیں گے، آ کر کے صف لگا کے کھڑے ہو جائیں گے اور کوئی کچھ نہیں بولیں گے. اللہ تعالیٰ آ گیا ہے، سب کوئی چپ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ آنے والا صفت مجی جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے. اور اس کے بعد کہتے ہیں قولی، اللہ تعالیٰ قول وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، کیا ہے اور وہ دن جس دن آسمان جو ہے بادل سے پھٹ جائے گا، سادے بادل سے، سفید بادل سے، یعنی جب اللہ تعالیٰ آئیں گے تب. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور کیا ہے فرشتے بھی نازل کیے جائیں گے اس دن، یعنی قیامت کے دن. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت بیان کی گئی. تو اللہ تعالیٰ آئیں گے قیامت کے دن تو سفید بادل کے ساتھ، سفید بادل کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کی ہم لوگ کیفیت نہیں پوچھتے. وقوله، اللہ تعالیٰ کا قول وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کیا ہے
قیام کیا ہے؟ وَيَبْقَى سب کل من علیہا فان، ہر چیز جو زمین میں ہے سب کے سب برباد ہو جانے والی ہے، جو بھی مخلوق ہے سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی رہے گا کیا؟ تمہارے رب کا چہرہ. رب کا چہرہ یعنی رب کی ذات، چہرہ سے مراد یعنی ذات، بعض بول کر کے کل مراد ہے. یہاں وجہ کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ کے وجہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تمہارے رب کا چہرہ جو ہے صرف باقی رہے گا. کیا ہے؟ ذو الجلال والاکرام، کیا ہے؟ جو کہ جلال والا ہے، عزت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے چہرہ سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب دینا، اجر دینا، نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا اجر دینا مراد لیں گے تو اس کا ثواب دینا ذو الجلال والاکرام نہیں ہوگا، جلال والا عزت والا نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی حدیث میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے حجابہ النور، اللہ تعالیٰ کا حجاب کیا ہے؟ نور ہے. وَلَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ، اور اگر اس کو کھول دے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے نور سے جو ہے ساری چیزیں جل جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے صرف نور سے. سبحان اللہ. اور اسی میں کیا ہے، دوسری آیت بھی نقل کرتے ہیں اسی معنی میں، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز جو ہے ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، سب کو موت آنے والی، سب فانی ہونے والے ہیں، اس الا وجہ سوائے اس کے چہرے کے، سوائے اس کے چہرے کے. تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. ٹھیک ہے. چہرہ مراد، چہرے کہہ کر کے یہاں مراد کیا ہے؟ پورا بدن. ٹھیک ہے. اور یہ مشہور ہے، مشہور چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے، جو احسان کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے، وزیادہ، اور زیادہ ہے. زیادہ سلف اس کی تفسیر کیے کیا؟ اس زیادہ سے تفسیر کیا کیے؟ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنا، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کی عبادت کیا کرتا تھا انسان، جس کی باتیں سنا کرتا تھا، جس کے اوپر ایمان لایا کرتا تھا، آج اس کو دیکھنے کا دن ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نصیب عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت سب سے بڑی نعمت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جمال ہے، کمال والا ہے. تو انسان جب جمال اور کمال کو دیکھتا ہے تو اس کو اور ایک لذت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس لذت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دونوں آیت کیا ہے؟ شیخ رحمہ اللہ نقل کیے اللہ تعالیٰ کے وجہ کے بارے میں. ٹھیک ہے. کہتے وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا قول، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ کا اب کیا ہے؟ ید کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. ما منعک ان تسجد، کیا ہے؟ فرشتوں اور اس کو کیا ہے؟ ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے، تو سب کے سب سجدہ کیے سوائے ابلیس کے. اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس کیا ہوا؟ ما منعک ان تسجد، کس چیز نے تم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ لما خلقت بیدی، میں نے تمہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے کیوں پیدا کیا؟ یہاں دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تم تکبر کرنے لگے ہو یا اپنے آپ کو سوچنے لگے ہو کہ ہم بہت بڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو ڈانٹتے ہیں تو ایسے کرے، لما خلقت بیدی، میں نے تمہیں دونوں ہاتھوں سے کیوں بنایا؟
اللہ تعالیٰ کی دونوں ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے، یہ نقل کرنا کہ یہودی لوگ فرمائیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کیا ہے یہودی لوگ کہتے تھے کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بدھا ہوا ہے. کیوں کہتے تھے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خرچ نہیں کرنا چاہتا. دیکھو یہ محمد ہم لوگوں سے صدقہ لیتا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے بندھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں غلت ایدیہم، ان کا ہاتھ بندھا ہے. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو ان لوگوں نے کہا یہ ملعون ہے، ملعون بات ہے بالکل. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے بالکل پھیلا ہوا ہے. ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ، کہتے بل یداہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جو ہے مبسوطتان، دونوں ہی کھلے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ کھلے ہیں. دونوں ہاتھ کا ذکر. ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ کا ذکر. اور حدیث میں آتا بھی ہے، کیا ہے وکیل یدیہ یمین، کیا ہے اس کے 2 ہاتھ یمین ہیں، یعنی کیا ہے دائنے ہیں. دائنے مطلب کیا ہے یہاں؟ یعنی بھرے ہوئے، خیر و برکت والے، خیر و برکت والے. اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے دائنا ہاتھ اور بایاں ہاتھ. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دوسری حدیث میں آتا بھی ہے کہ یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامہ ثم یأخذہن بیدہ الیمنی، کہ اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں قیامت کے دن پکڑ لے گا، ہاتھ میں لے لے گا. ثم یقول، اور کہے گا انا الملک، میں ملک ہوں. این الجبارون، کہاں ہیں دنیا کے ملک لوگ، دنیا کے بادشاہ لوگ، دنیا کے جبار لوگ. این المتکبرون، تکبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ کہتے ثم یطوی الارضین بشمالہ، کیا ہے جتنے زمین ہیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بائیں میں بھر لے گا. دائنے میں سارے آسمان اور بائیں میں سارے زمین. اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ. یہاں تک کہ ہاتھوں کے پور کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے. یعنی انسان کا جیسے پور ہوتا ہے بیچ بیچ میں، جس میں انسان گنتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے تو ایک ایک کر گنتا ہے، ایک انگلی میں 3 پور ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بھی ذکر. انامل، اور انامل کا ذکر ہے تو کیا ہے، اصابع کا بھی ذکر ہے، انگلی کا بھی ذکر ہے. انگلی بھی ذکر ہے اور پور بھی ذکر ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، کہتے ہیں ان اللہ تعالی یمسک السماوات یوم القیامت علی اصبع، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے آسمان کو کیا ہے اپنے ایک انگلی میں لے لے گا. والارضین علی اصبع، اور کیا ہے اپنے کیا ہے سارے زمین کو اپنے ایک انگلی میں لے لے گا. والجبال والشجر علی اصبع، اور جتنے بھی کیا ہے پہاڑ اور درخت وغیرہ ہے ایک انگلی میں. اور والماء والثرى علی اصبع، اور پانی اور اس کے بعد مٹی کیچڑ جتنے بھی ہیں سب کچھ اپنے ایک انگلی میں. وسائر الخلق علی اصبع، اور جتنے مخلوقات ہیں ایک انگلی میں. 5 انگلی کا ذکر ہے، 5 انگلی کا ذکر ہے حدیث میں. تو اللہ تعالیٰ کے 5 انگلیاں ہیں. 5 انگلی کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا 5 انگلیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے انگلیاں کا کیا ہے، یہ بھی کیا ہے انامل بھی ہے. جیسے کہ بتائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معراج کا واقعہ میں کہ کیا ہے جب اللہ تعالیٰ میرے پاس آئے اور کیا ہے میرے کیا ہے پیٹھ میں ہاتھ رکھے تو کہتے ہیں کیا ہے وجدت برد اناملہ بین صدری. اللہ تعالیٰ کے یہ پور ہے نا، یہ پور کی ٹھنڈک، یعنی انگلیوں کے پور ہوتے،
انگلیوں کے پور کے جو یہ ہوتے ہیں ٹھنڈک ہے، میں نے اپنے پیٹھ میں یعنی سینے میں محسوس کیا. پیٹھ میں ہاتھ رکھے اور محسوس سینے میں ہوں، ٹھنڈک یہ محسوس ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ پور بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ثابت ہے اور پور بھی. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی ید. اور ایک بات، ید اور عید میں فرق ہے. جب بھی ید کہتے تو مطلب اس کے بعد ہاتھ ہوتا، ہاتھ حقیقی ہوتا، ہاتھ حقیقی یعنی حقیقی ہاتھ، حقیقت میں ہاتھ. لیکن جب عید کہتے ہیں، جہاں بھی عید آیا ہے قرآن میں، وہاں مراد قوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. کیا ہے؟ اور یہ جو آسمان ہے، بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے جو ہے اس کو عید سے بنائے. عید مطلب جمع ہے، ید کا جمع عید ہے، یعنی ہاتھی ہوتا ہے، لیکن یہاں عید مطلب قوت ہے. اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں عید مطلب قوت ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، تو عید جہاں بھی آئے مطلب قوت، اور ید جہاں بھی آئے وہاں صحیح میں ہاتھ، صحیح میں ہاتھ مراد ہے. تو یہ بات. تو وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان کو دیکھو ہم نے کیا ہے اپنے قوت سے بنایا ہے. اور کیا ہے؟ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم جو ہے اس کو بڑا کرتے جا رہے ہیں. ہر دن آسمان بڑا ہو رہا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ جنت بھی بڑی ہو رہی ہے ہر دن، جنت بھی ہر دن بڑی ہو رہی ہے. سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد جو آیت لاتے ہیں وَقَوْلِهِ، اللہ تعالیٰ کا قول وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ کے عین کے بارے میں یعنی آنکھ. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ جو ہے صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، اپنے رب کے حکم میں صبر کیجئے آپ. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، یعنی ہم آپ پر نظر رکھ کر کے ہیں. آپ صبر کیجئے، ہم آپ کو بدلہ دیں گے، آپ کو جیت دیں گے، آپ کو جو ہے کامیابی دیں گے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت عین دیکھنا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی کرتے ہیں، کیا ہے؟ ہر نبی جو ہے مَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالدَّجَّالِ، کیا ہے؟ ہر قوم کے نبی دجال سے اپنے قوم کو ڈرائے. وَأَنَا أُنذِرُكُمْ، اور میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں. لیکن سنو، ایک بات کہتے ہیں جو کوئی نبی نہیں بیان کیے، یہ کیا ہے؟ الا انہ الاعور، یقیناً دجال جو ہوگا وہ اندھا ہوگا. ورب، یعنی ایک آنکھ اس کی جو ہے کانی ہوگی، کانا ہوگا. وہ ایک آنکھ صحیح ہوگا اور ایک آنکھ کانا ہوگا. کہتے وَرَبُّكَ لَيْسَ بِعَوَرٍ، لیکن یاد رکھو تمہارا رب جو ہے اندھا نہیں ہو، کانا نہیں ہوگا. یعنی رب کی دونوں آنکھیں ٹھیک رہے گی. دونوں آنکھوں کا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آنکھ، اللہ تعالیٰ کا آنکھ بول دیا، اب ایمان لانا. کیسا نہیں معلوم، مخلوق میں اتنا فرق ہے، اس کی آنکھ الگ، اس کی آنکھ الگ، کسی کا بلو ہے، کسی کا سادہ، کسی کا براؤن ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کسی کا بڑا ہے، چھوٹا ہے، کسی کا ایسا ہے، کسی کا باہر ہے، کسی کا اندر ہے. تو خالق کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا آنکھ پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ کا آنکھ ہے. اور دوسری آیت کیا نقل کرتے ہیں؟ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اچھا، وَحَمَلْنَاهُ، اس سے پہلے آیت وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ. یہ کیا ہے؟ یہ والی آیت نقل کرتے ہیں. کیا ہے اس میں؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کیا ہے، جب دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ، یہ کیا ہے دعا؟ انی مغلوب فانتصر، ٹھیک ہے. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یہ کہ جب اس بندے نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ تعالیٰ انی مغلوب، اب میں جو ہے مغلوب ہو رہا ہوں،
یعنی یہ جو کافر ہے مجھے پر غالب آ رہے، اب صبر نہیں ہوتا، فانتصر میری مدد فرما. بدعا کیا اپنے قوم کے اوپر نوح علیہ السلام. کہتے ففتحنا علیہم ففتحنا السماء بماء منہمر، کیا ہے تو ہم نے آسمان کو کھول دیا، وہ جو ہے بالکل پانی برساتا، رکتا ہی نہیں ایک دم. وفجرنا الارض عیونا، اور کیا ہے زمین بھی جو ہے پانی دیتی ہے، یہاں تک کہ جہاں سے آگ نکلتی تھی، تنور جہاں پہ روٹی پکاتے تھے، کھانا پکاتے تھے، وہ آگ دیتی تھی، آگ جلاتی تھی، وہاں سے بھی جو ہے پانی آنے لگا. وفارت تنور، یہی کہتے ہیں وحملناہ علی ذات الواح ودسر، وہ جو کیا ہے تخت سے اور یہ وغیرہ سے، لکڑی وغیرہ سے جو یہ بنائے تھے، کشتی بنائے تھے، ہم نے اس کو جو ہے نوح علیہ السلام کو اسی کے اوپر لے کر کے یہ کر دیا، بچا لیا. وَتَجْرِي بِأَعْيُنِنَا، وہ جو جب چلنے لگا، پانی کے ساتھ بہنے لگا، تو ہم جو ہے اس کو اپنے آنکھ میں رکھے تھے. اور جزاء لمن کان کفر، یہ ان کا بدلہ ہے، یہ ان کا بدلہ ہے جو ان کا اوپر کفر کیا گیا. یعنی ہم ان کو جو ہے یہ بدلہ دیے کیا کہ وہ میرے اوپر میرے طرف بلا رہے تھے، میرے اوپر ایمان رکھ کر کے تھے، تو ہم ان کو بچا لیے، اور جو کفر کیا ان کے ساتھ ان کو ڈبا دیے. تو یہ کیا ہے، رسول کے اوپر کفر کرنا اس کا سزا، اور جو لوگ رسول پر ایمان لائے ان کو جزا، ان کو بچائے اور ان کو ڈبائے. ٹھیک ہے. اور تیسری آیت جو نقل کرتے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ٹھیک ہے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ کیا ہے اس کے بارے میں جب کیا نام ہے ابراہیم کیا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کیا ہے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کیا ہے ایسے گھر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب اعلان کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی کیا ہے بچہ بھی پیدا ہو تو قتل کر دینا، فرعون نے حکم دے دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے بتایا. یہ بہت بڑی عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر بچانا چاہے تو اس کو کوئی بھی جو ہے مار نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر یہ کرتے، الہام کرتے، ایک وحی کی شکل ہوتی ہے. کہتے ہیں انقذی فیہ فی التابوت، کیا ہے اس کو جو ہے تابوت میں یہ کر کے یہ پیک کر دو. فقذی فیہ فی الیم، اور اس کو جو ہے یم میں، یعنی وہ جو دریا ہے اس میں دے دو. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، کیا ہے یہ وہ جو دریا اس کو ساحل تک، ساحل کنارے لے کر کے جائے گا. یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَكَ، اور کیا ہے وہ ہمارا اور اس کا دشمن جو ہے، ٹھیک ہے، ہمارا یَأْخُذُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ، ہمارا اور اس کا دشمن، یعنی ہمارا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن فرعون، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن فرعون. کہتے وہی لے گا اس کو. جب دیکھا صندوق میں، باکس میں کیا ہے، بچہ ہے، ایک دم یہ ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا، کس کا ہے یہ. کہتے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کیا ہے اور ہم جو ہے محبت ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، آپ کے اوپر محبت ڈال دیں گے میرے طرف سے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ٹھیک ہے. کیا کیے اللہ تعالیٰ، یہ جو تھی کیا ہے فرعون کی بیوی، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دیے، محبت ڈال دیے. کہتی ہے کہ قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا وهم لا يشعرون، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے
کتنا اچھا لگتا ہے, دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے. لا تقتلوہ, اس کو نہیں قتل کرو, عسیٰ ینفعنا, ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو یہ فائدہ دے دے. فائدہ دیا وہ عورت آسیہ جو بولی کہ ہم کو فائدہ دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دیے, ایمان لائی. ربی بن لی عندک بیتا فی الجنہ, یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ربی بن لی عندک بیتا فی الجنہ, اللہ تعالیٰ تیرے پاس کیا ہے, جنت میں ایک گھر بنا. ونجنی من فرعون, اور مجھے فرعون سے نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین, اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے. تو یہ فائدہ دیا. کہتے ہیں ہاں ہم محبت ڈال دیں گے, اور کہے ولی تصنع علی عینی, جو بھی ہو رہا ہے نا ہم اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں گے. ہم جو ہے اپنے آنکھوں میں رکھ رہے ہیں, جو بھی ہوگا ہم اپنے آنکھوں میں رہیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک کیا ہے, ایک اور بار آنکھ کا ذکر آیا ہے. تو یہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی آنکھ بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کی دو آنکھ ہیں, جیسے کہ آیت میں اور جیسے کہ حدیث بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, تمہارا رب کیا ہے, کانا نہیں ہے, اور کیا ہے, دجال کانا ہے. تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھ ہیں. تو یہی رکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے تیرے اوپر ویسے ہی ایمان لانے کی توفیق عطا فرما جیسے تو چاہتا ہے رب. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے اعمال کی اصلاح فرما, ہمارے اعمال کو قبول فرما. رب ہماری مغفرت فرما, رب ہمارے اعمال کو قبول فرما. رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا, جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد.